لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات پڑھ دے بر محمد. مالک کائنات کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہہ پایا نہیں جاتا ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنی معروضات کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں، اور یہ بیان کیا گیا کہ روایات میں ہے کہ مومن اور متقی کی علامت میں سے جو ایمان بالغیب ہے وہ در حقیقت ایمان بالامام غیب ہے۔ مومن اور متقی کی علامت یہ ہے کہ وہ امام غائب کے اوپر ایمان رکھے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہمارے بنیادی عقائد اور اصول دین وہ سب کے سب اسی آیت کے مصداق ہیں، چاہے وہ توحید ہو وہ بھی غائب، چاہے وہ عدالت الہی ہو وہ بھی غائب، چاہے وہ نبوت انبیاء ہو وہ بھی غائب، چاہے وہ ائمہ اور ہمارے امام ہوں وہ بھی غائب، اور چاہے وہ قیامت کا ذکر ہو وہ بھی غائب۔ یعنی ایمان بالغیب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بنا سے نہ ہمارا دین مکمل ہے نہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ لہذا اب جب یہ لازمی ہے کہ ہمیں اپنے امام کے اوپر ایمان رکھنا ہے، آپ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ رابطے کو برقرار کیسے کریں۔ سب سے مشکل کام یہ ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ سب سے افضل عمل غیبت امام کے دور میں امام کے ظہور کا انتظار ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ظہور نہیں ہو رہا اور آپ کا وجود نورانی جو پس پردہ ہے
وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں آ رہا۔ اس دوران اگر ہم اپنے امام کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ کیونکہ ہماری خواہش یہ ہے، ہر مومن کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ رابطے کو برقرار کرے۔ دیکھیے، ایک بدبختی جو ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر نہ ہمارا نبی ہمارے سامنے ہے، نہ جو ہم اپنے خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک امام جو ہمارا ہادی و رہبر ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے سے ناموجود ہے، جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ ہم اس امام کو امام غائب کہتے ہیں۔ ایک بحث جو برادران اسلام میں ہے، جو ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے مکتب تشیع اور دیگر مکاتب میں، وہ یہ ہے کہ برادران اسلام کا کہنا یہ ہے کہ جو منجی آخر الزمان ہے، یہ جو مہدی آخر الزمان ہے، یہ جو امام آخر الزمان ہے، اس کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ وہ زمانہ جب آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اس کے بعد اللہ اپنے طرف سے اس آخری ہادی کو بھیجے گا جس کا نام مہدی ہوگا، اور اس کے بعد وہ آنے کے بعد وہ انقلاب کو برپا کرے گا، اور اس کے بعد جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اسی طریقے سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ آنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا ہے تو جو روایات میں، چاہے وہ پیغمبر کی روایت ہو، چاہے وہ دیگر ائمہ کی روایت ہو، اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو آخر الزمان کا جو امام ہوگا وہ غیبت میں ہوگا۔ بہت ظریف سے نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لفظ غیبت کو کب استعمال کرتے ہیں؟ لفظ غائب کو کب استعمال کرتے ہیں؟ آج یہاں پر میری گفتگو کا تیسرا دن ہے، کوئی انسان پہلے دن آیا ہو، دوسرے دن نہ آیا ہو، اور آج تیسرے دن پھر آ گیا ہو، تو میں اس سے کیا پوچھوں گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ تو کل آپ غائب تھے۔ ایسے ہی آدمی سے تو پوچھیں گے کہ یعنی جس کا وجود رہا ہو، درمیان میں نہ رہا ہو، اور پھر بعد میں اس کا وجود آ جائے، ایسے آدمی سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں غائب تھے؟ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو آخری وصی ہوگا اس کی غیبت ویسی ہی ہوگی جیسی جناب یوسف کی تھی جناب یعقوب کے لیے۔ یعنی جناب یوسف ایسا نہیں تھا کہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، نہیں، جناب یعقوب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، فاصلے پر چلے گئے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جس جگہ پر جناب یعقوب تھے وہاں سے کل ملا کے 18 دن کے فاصلے پر جناب یوسف تھے۔ کل وہاں سے 18 دنوں کا فاصلہ تھا جہاں پر جناب یوسف تھے، اور پوری زندگی وہاں پر امیر مصر کے پاس زندہ اور حی تھے، اور یہ فاصلہ تقریباً برسوں کا، جب تقریباً روایت میں ملتا ہے، کچھ میں ملتا ہے 30 برس، کچھ میں زیادہ کا، کہ اتنے فاصلے پہ جانے کے بعد جناب یعقوب کی جناب یوسف سے ملاقات ہوئی۔ ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ میرا جو آخری جانشین ہوگا اس کی غیبت بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی جناب یوسف کی غیبت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یوسف جس طریقے سے اس دنیا سے چلے نہیں گئے تھے تو ہمارا امام بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ جس طریقے سے برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف کو نہیں پہچانا، ممکن ہے کہ ہمارا امام جب آئے تو ہم یہ کہیں کہ یہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے ان کو بازاروں میں دیکھا، میں نے ان کو مساجدوں میں دیکھا، میں نے ان کو مکے کے بعد میں دیکھا، میں نے ان کو کربلا کے سفر میں دیکھا۔ ہماری آنکھیں چونکہ ان کو پہچانتی نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں نہیں پہچانتے۔ جناب یوسف کے بھائی
سگے بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، وہ اپنے بھائی کو جب نہیں پہچان سکے تو اگر ہمارے سامنے سے روز ہمارا مولا گزرتا ہو اور ہم نہ پہچان سکے تو کیا نہ پہچان سکے؟ روایت میں ہے کہ امام زمان ہر سال حج کے موقع پر مکے میں، مینا میں، عرفات میں آتے ہیں، ارکان حج کو بجا لاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہم میں سے ہوں گے حاجی جنہوں نے امام کی زیارت کی ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا اور وہ جب اعلان کریں گے کہ انا المہدی، اللہم صلی علی محمد وآلہ، تب ہم یہ کہیں گے کہ ارے میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ بہترین مثال کہ خود ختمی مرتبط یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان سے وہ چلے گئے ہیں کہیں، جو مختلف مثالیں دی گئی ہیں کہ ان کا وجود بالکل ویسا ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج کی جو مثال پیش کی جاتی ہے، جس طریقے سے سورج کا وجود جو ہے بھلے ہی نہ دکھائی دے، اب یہاں پچھلے 2-3 دنوں سے مستقل بارش ہو رہی ہے، سورج دکھائی نہیں دے رہا لیکن اس کی برکت سے کم از کم روشنی تو ہے۔ ہمارے ایمان کو ہر وقت تازہ کیسے ہوتا ہے؟ اتنی خرابیاں ہونے کے بعد، اتنی برائیاں ہونے کے بعد معاشرے میں ان کا وجود ایسا بابرکت اور ایسا نورانی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کا ایمان زندہ ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امام سے رابطہ کریں تو امام سے 2 طریقے کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ ایک رابطے جسمانی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے امام کی مثلا زیارت کر لیں، ہم ان کو دیکھ سکیں اور اپنے آنے جانے کا رابطہ برقرار کر لیں، جو کہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے امام کو مثلا ایڈریس ہم کو پتا چل جائے اور ہم ویکینڈ پہ سوچیں کہ اب آج کچھ کام نہیں ہے چلیے امام کے گھر چلتے ہیں، تو یہ غیبت میں ممکن نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، دوسرا رابطہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے امام کے ساتھ روحانی رابطہ ہو، کیونکہ انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک جسم سے جو اس کی یہ مٹیریلسٹک باڈی ہے، دوسرا اس کی روح جو اس کا اسپرچول حصہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کے انسان کو بناتی ہیں۔ کوئی آدمی اگر صرف اور صرف جسم کا خیال رکھے اور روح کو چھوڑ دے وہ بھی نقصان میں، اور ایک گروہ وہ ہے جو صرف اور صرف روح کا خیال رکھتا ہے، جو کہتے ہیں کہ جنگل میں چلے جائیے، تسبیح بھانجیے، گوشہ اختیار کر لیجئے، کسی گوشے میں چلے جائیے، کسی کونے میں چلے جائیے، دنیا سے رابطہ قطع کر دیجئے، بھائی بہن سے مت بات کریے، رشتہ داروں کو ترک کر دیجئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ ایسی عبادت اسلام میں حرام ہے۔ ایک خاتون پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، آنے کے بعد انہوں نے شکایت کیا، یا رسول اللہ، جب سے آپ یہ دین آپ نے پیش کیا ہے میرے شوہر ہیں کہ گھر آتے ہی نہیں ہیں، جب بھی پتہ کریے کہاں ہے، پتہ چلا کہ مسجد میں ہے، مشغول ہے، عبادت ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ جب میں نے ان سے سوال کیا تو کہا کہ چلیے گھر چلیے، میں ہوں، بچے ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، ان کے لیے انتظام و اہتمام کرنا ہے، آپ مسجد میں مشغول عبادت ہیں۔ تو انہوں نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، اور میں عبادت کر رہا ہوں۔ پیغمبر کا یہ سننا تھا کہ روایت کے جملے ہیں اتنی تیزی سے اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں کہ آپ کا پیر آپ کے ابا کے دامنوں میں الجھ رہا تھا غصے میں، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے صرف اور صرف عبادت کے لیے، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے صرف تسبیح پڑھے، سجدہ کرے، نماز پڑھے، رکوع کرے، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تمہارے حساب سے یہ عبادت ہے تو میں تو تمہارا نبی ہوں،
مجھے تو یہاں ہونا چاہیے، میں گھر میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے بیویوں کا بھی جو ہے حقوق ادا کر رہا ہوں، اپنے بچوں کا بھی حقوق ادا کر رہا ہوں، معاشرے کا بھی حقوق ادا کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرنا کہ دین کا مطلب صرف مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ دین کا مطلب نہیں ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے، دین ایک سسٹم کا نام ہے۔ ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا دکھائی دے رہا ہے تو یہ متدین آدمی ہے، دیندار آدمی ہے۔ جو آدمی مسجد میں روز جا رہا ہے یہ دیندار آدمی ہے۔ جو آدمی اپنے گھر پہ پروگرام کر رہا ہے، مجلس کر رہا ہے، یہ دیندار آدمی ہے۔ جو آدمی مثلا کبھی کدار دکھائی دے گیا مسجد میں، تو ہم نے کہا یہ تو وہ اس درجے کا دیندار نہیں، جس درجے کا وہ ہے جو مثلا صف اول میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم بانٹ سکتے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ ہم نے طے کیا ہے کہ جو مسجد میں آ رہا ہے وہ دیندار، ٹک لگا دیا، اور جو کم دکھائی دے رہا ہے اس کا دین کمزور ہے، اور جو بالکل نہیں دکھائی دے رہا ہے تب تو وہ دین سے خارج ہے۔ دیکھیے، جو کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہے، جس میں عبادت کو کرائیٹیریا بنایا ہے، تو عبادت تو عوام الناس سے مطلب ہے ہی نہیں۔ عبادت کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اس میں دو لوگ ہیں، بندہ اور خدا، عبد اور معبود۔ اس میں دوسرے آدمی سے کیا مطلب ہے؟ اگر معاشرے والے یہ کہیں کہ بڑا عبادت گزار آدمی ہے، تو پھر سوچنے کا مطلب ہے، اس میں سوچنا پڑے گا کہ محلے والوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ عبادت گزار ہے۔ مثلا روزہ رکھا، شب جمعہ ہے، تاخراتیں ہیں جو ایام 20 کہا جاتا ہے، اس کے لیے کہا مستحب ہے کہ آدمی روزہ رکھے۔ صبح میں روزہ رکھ کے چلے گئے عیادت میں، چلے گئے صلہ رحم کرنے، رشتہ داروں کے یہاں پہنچے، ارے آئیے بسم اللہ تشریف رکھیے، خیریت کیسے آنا ہوا؟ نہیں، میں نے سوچا کہ چل کے آج کافی دن ہو گئی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، چلیے مل آؤں۔ ارے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے، کافی دن سے ملاقات نہیں، آئی تشریف رکھیے، جائیے جلدی چائے بنا کے لائیے۔ کہنے نہیں چائے نہیں پئیں گے۔ کہ خیریت تو؟ کہنے وہ اصل میں آج میرا روزہ ہے۔ اچھا، وہ اصل میں ایام 20 چل رہا ہے نا، آدھے زیادہ لوگ پتہ ہی نہیں کہ ایام 20 کیا ہے، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اب جس کے گھر گئے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ ہم سے چھوٹ گئی۔ یہاں یہ نہیں بتانے گئے ہیں کہ ہم آپ کی خیریت لینے ہیں، وہ تو خیریت لینے آئے ہیں، لیکن بیچ میں یہ بھی بتانے ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایام 20 جس میں روزہ رکھنا مستحب ہے، جس کو میں نے کیا ہے، تاکہ جب میں چلا جاؤں یہاں سے، ارے آئے تھے بیچارے چائے بھی نہیں سکے کیونکہ روزہ تھے۔ تب محلے میں خبر ہو گئی کہ فلاں صاحب ایام 20 ایک چیز ہوتی ہے، اس ایام میں روزہ رکھتے ہیں۔ اگر روزہ خدا کے لیے ہے تو محلے والوں کو کیسے پتا؟ جیسے صبح اب آفس پہنچے، اونگھا رہے ہیں، اب نیند آ رہی ہے، آنکھیں بند ہوئی جا رہی، خیریت تو نہیں؟ کچھ نہیں، ارے آج تو ہمیشہ تو فریش دکھائی دیتے ہیں، آج جو ہے کچھ تھکے دکھ رہے، نہیں اصل میں آج جو ہے وہ نماز شب کے لیے مجھے اٹھنا پڑا، اس لیے جو تھوڑا تھکن زیادہ ہے۔ کس کے اوپر احسان کیا آپ نے؟ عبادت عبد اور معبود کے درمیان کا رابطہ ہے، جہاں پر یہ عبادت اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنا رابطہ ہمارے ساتھ رکھو، اور یہ راز و نیاز کی باتیں، یہ جو اسرار ہیں، یہ جو سیکرٹس ہیں، یہ ہمارے بیچ میں ہونے چاہیے۔ محلے والوں کو اگر پتا چل گیا تو کیسا سیکرٹ؟ سب کو پتا ہے کہ یہ صاحب ایسا کرتے ہیں، نہیں، عبادت کے لیے کہا گیا کہ آپ صرف عبد اور معبود والسلام۔ اب دوسری قسم جو ہمارے یہاں دیندار کی پائی جاتی وہ یہ ہے کہ بھائی ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، مسجد میں صف اول میں، مسجد میں مستقل آنا جانا، ہر جگہ پہ دکھائی دینا، لیکن پڑوسی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ مسجد میں کوئی آدمی ان سے بات نہیں کرتا ہے ڈر کے مارے کہ اگر انہوں نے سن لیا تو نہ جانے کیا کیا کہہ دیں گے۔ ہر آدمی ڈرا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ضعیف آدمی کا واقعہ ہے کہ وہ
مسجد کے صف اول کے نمازی تقریباً 55 سال، یعنی تقریباً اگر 55 سال صف اول میں نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمر تقریباً 70 سال ہے. ظاہر سی بات ہے بالغ ہونے کے بعد صف اول میں جگہ ملی ہوگی. اب 55 سال کے بعد ایک دن ایک وقت کے لیے جب مسجد پہنچے تو تھوڑا تاخیر سے پہنچے، اور جیسے یہ صف اول ہے، یہ صف اول بھر گئی، اس میں جگہ نہیں ملی. اب دوسری تیسری صف میں کہیں جگہ ملی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب مستقل ذہن میں یہ خیال ہے کہ آج جیسے ہی نماز ختم ہوگی ہر آدمی پلٹ کے پوچھے گا حضور ارے آج آپ لیٹ ہو گئے، کیا ہو گیا تھا، آج کیسے تاخیر ہو گئی. اور پوری وقت نماز کے دوران یہی سوچ رہے تھے کہ ہم کیا جواب دیں گے. لوگ جب پوچھیں گے کہ آج آپ کے پہلے صف کی جگہ چھوٹ گئی تو آپ کہاں رہ گئے تھے، کیا جواب دیں گے. نماز ختم ہوئی، لوگوں نے نماز پڑھا، مصافیہ کیا، بنا پوچھے گھر چلے گئے. کس کو پڑھی ہے کہ کون پہلی صف میں پڑھتا ہے، کون چوتھی صف میں پڑھتا ہے، کون آخری صف میں پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا. لوگوں نے مصافیہ کیا اور چلے گئے. اب یہ حیران پریشان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد حساب لگایا کہ میں جو 55 برس یہ سوچتا رہا کہ لوگ اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ صف اول کا نمازی ہوں، سب سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں، یہ میرا خیال خام تھا. اور اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ صف اول کی نماز جتنی میں نے یہ سوچ کے کیا کہ میں اللہ کا سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگوں کی خوشنودی کا سجدہ تھا. اور ایسی ضعیفی میں اپنی پوری عمر کی نماز کو قضا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی نمازیں پڑھی تھی وہ قربتاً الی اللہ کی جگہ پہ قربتاً الی اللہ تھی، کہ سوائے خدا کے باقی سب کے لیے. لہذا یہ جو مسائل ہیں یہ انسان کو اپنے آپ تک محدود رکھنے چاہیے، اور کسی کو یہ نہیں کہ آپ نہیں آئے تو آپ غلط آدمی ہیں. نہیں، نہ ان کی قبر میں ہمیں جانا ہے، نہ ہماری قبر میں انہیں آنا ہے. ہمارا حساب و کتاب خدا کرے گا. اب ہمیں رابطہ برقرار کرنا ہے اپنے امام کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جو رابطہ جسمانی ہو سکتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. اب بچا رابطہ روحانی طور پر. جب روحانی رابطہ ہے تو کیا ہمارا روحانی رابطہ امام کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وَخَلَقَ الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا، وَسَوَّاهُ، اور اس کو مرتب کیا. خلق فسوّا آپ نے سنا ہوگا کہ پیدا کیا، اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے تسویہ، یعنی برابر کرنا. ایک مرتبہ مثلا آپ جب گھر بناتے ہیں، مثلا گھر کا کنسٹرکشن ہوا تو جیسے ہی 4 دیواریں بن گئی، چھت بن گئی، دیواریں اٹھ گئی، پلاسٹر ہو گیا، تو کہا کہ یہاں یہ بن گیا ہے. لیکن سوا کا کیا مطلب ہے؟ تسویہ کا جو لفظ آ رہا ہے بار بار قرآن میں، اس کا مطلب یہ اس کو مرتب کرنا. کچن بن گیا ہے تو کیا پلیٹ فارم ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ سنک ہے کہ نہیں ہے، بیڈ روم بن گیا ہے تو وہاں بیڈ ہے کہ نہیں ہے، پینٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، مرتب ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزوں کو صحیح کرنے کا نام ہے تسویہ. انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کو ٹھیک کیا، اس کے بعد اس میں روح ڈالی، اور جب روح ڈالی تو یہ جو سجدہ کہا گیا تھا کہ جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ہم نے جناب آدم کو خلق کر دیا ہے اور اس کے بعد ان کے اندر روح پھونک دی ہے، اب سجدہ کرو. تو سجدہ اس خاک کا سجدہ نہیں تھا، یہ وہ اس روح کا سجدہ تھا جس کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی ہے. سورہ سجدہ میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں، اس میں یہی ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے تسویہ کیا، اس کے بعد اس کو ہم نے روح ڈال دی اس میں اپنی. یہ جو روح ڈال دی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تسویہ کیا،
اس کو مرتب کیا، اور اس کے بعد وہ جب اس لائق ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے روح ڈال دی۔ روح کا رابطہ، ایک روح کا دوسرے روح سے رابطہ ہو سکتا ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ ایک روحانی مخلوق بھی ہے اور عالم روحانیت بھی ہے، کہ جہاں پر انسان ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے خود، ہمارے استاد تھے استاد اخلاق، وہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ مرحوم عادل علوی صاحب کہ کسی نے آ کر کے کہا کہ حضور مجھے کچھ پریشانی ہے اور جو مجھے خواب میں بہت پریشان کرتا ہے۔ تو درس اخلاق کے بعد وہ طالب علم ہمارے ساتھ تھا، اس نے کہا، جب استاد نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو اس نے بتایا کہ بے چینی بہت ہوتی ہے، رات میں عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں اور میں سو نہیں پاتا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے خواب میں آ جاؤں؟ آپ، یہ جو قصے کہانی نہیں ہے، یہ کسی اور سے یا کسی جگہ پہ لکھا پڑھا ایسا نہیں ہے کہ کسی سے سن لیا، یہ بالمشافہہ آنکھوں سے دیکھا ہوا، کانوں سے سنا ہوا ہے، کہ جہاں پر استاد محترم مرحوم ہو گئے، ابھی کورونا میں ہی ان کا انتقال ہوا، جہاں پر آپ یہ فرماتے ہیں کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے خواب میں آؤں؟ کیونکہ کسی کے خواب میں آنے کے لیے اذن چاہیے، اجازت چاہیے، کیونکہ وہ اس کی حریم شخصی ہے۔ جب اس کی وہ پرسنل جگہ ہے تو کوئی آدمی بلا وجہ اس میں گھس نہیں سکتا ہے، مگر یہ کہ شیطان ہو، شیطان کا تو کام ہی ہے کہ کہیں بھی آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں پر ایک روح دوسری روح سے ملاقات کر سکتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ امام کی روح طیب و طاہر اور ہماری روح، کیونکہ ہم زیادہ تر جو زور دیتے ہیں ہم اپنی جسمانی غذا پہ زور دیتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، اور اس کے بعد آج کل تو ایک دوسرا سسٹم ہے کہ نیوٹریشسٹ ہے کہ نہیں ہے، ڈائٹ کے حساب سے ہے کہ نہیں ہے، کتنی کیلری کھا لی ہے، کتنی کیلری کھا سکتے ہیں، وہ ڈائٹیشین طے کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنے جسم کو لے کر اس حد تک حساس ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا کھا رہا ہے اور کیا نہیں کھا رہا ہے، لیکن اپنی روح کو لے کر کے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری روح کی غذا کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ تسویہ، لفظ فسوا جو قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے امام سے رابطہ برقرار کرنا ہے تو پہلے اپنے وجود کا تسویہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے وجود کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے وجود کو ٹھیک ٹھاک کر لیں گے تو پھر ہم اپنے عالم روحانیت میں جا کر کے اپنے امام کی زیارت کر سکیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر۔ جب تک ہم اپنے روح کا تسویہ نہ کریں گے، اپنے روح کو ٹھیک نہ کریں گے، تب تک یہ رابطہ برقرار نہیں ہو پائے گا۔ مثلا بہت سارے لوگ گاڑی چلاتے ہیں، اکثر ایسا ہوا کہ گاڑی میں بیٹری میں کاربن آ گیا، اب کاربن آ گیا، اب آپ ادھر سے سیلف لے رہے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ کیا بیٹری میں کوئی خرابی ہے؟ کیا وائرنگ میں کوئی خرابی ہے؟ کیا اس سٹارٹ کرنے میں چابی میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں، کسی چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایک کاربن آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کرنٹ جس سے وہ گاڑی سٹارٹ ہوگی وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، لہذا گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی۔ تو خرابی کہیں نہیں ہے، صرف ایک گندگی ہے، جیسے ہی آپ نے اس کو صاف کیا گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ جیسے خواتین کے احکام میں یہ ہے کہ آپ اگر مثلا آپ نے نیل پالش یوز کیا ہے تو آپ اگر وضو کریں گے تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہے۔ تو کیا پانی گندا تھا؟ پانی میں کوئی خرابی ہے؟ ہاتھ میں کوئی خرابی ہے؟
نہیں، ایک مانع ہے، ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے پانی آپ کے نیلز تک، آپ کے ناخن تک نہیں پہنچ پا رہا. آپ نے لاکھ کوشش کی لیکن آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا. ایک آسان سی مثال دے دوں جو ہر آدمی آج کل مبتلا ہے. جیسے ہی بینک میں پہنچے، ابا نے تو پڑھایا لکھایا تھا، اسکول جائے گا، ہمارا بچہ اپنا نام خود سے لکھے گا. آپ تو وہاں پر سگنیچر سے زیادہ انگوٹھا لگواتے ہیں. کیا یہ انگوٹھا لگائیے؟ تو جیسے ہی آپ نے وہ جو ڈیوائس ہوتا ہے اس پہ انگوٹھا رکھا، مشین نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سے رکھیے. دوبارہ سے آپ کا انگوٹھے کا جو پرنٹ ہے وہ ریڈ نہیں ہوا. تو کیا پرابلم ہے؟ کیا اس ڈیوائس میں کوئی پرابلم ہے، یا آپ کے پرنٹ میں کوئی پرابلم ہے؟ کیا آپ کے انگوٹھے میں کوئی خرابی ہو گئی ہے؟ کیا اس مشین میں کوئی خرابی آ گئی؟ نہیں، آپ کا ہاتھ گندا ہے جس کی وجہ سے پرنٹ ریڈ نہیں ہو رہا. پھر اس نے کہا یہ سینیٹائزر یوز کیجئے، ہاتھ صاف کیجئے پھر لگائیے. آپ نے سینیٹائزر لگایا، ہاتھ صاف ہو گیا. اب آپ نے جب رکھا تو پرنٹ ریڈ ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے درمیان میں روزانہ دیکھتے ہیں. جب اس چھوٹی چھوٹی مشینیں جسے ہم نے خود بنایا ہے اس میں خرابیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہمارے امام کے ساتھ ہو جائے تو ضروری ہے کہ ہم اپنی نفس کا، اپنی روح کا تسویہ کریں، اس کو صاف و پاک و پاکیزہ کریں تاکہ امام کے روح سے ملاقات کر سکے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس روح کا تسویہ اور اس کو پاک و پاکیزہ کیا کیسے جائے. آسان سی نصیحت مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت صاحب کی. کسی نے پوچھا آغا آپ اتنے بڑے عارف ہیں، کوئی آسان سی ترکیب بتائیے جس کے ذریعے سے ہم شریعت پر عمل اس طریقے سے کرنے لگے جو شریعت کا حق ہے اور ہم بھی راہ راست پر آ جائیں. اب اگر ہم سے کوئی پوچھ رہا کہیں گے اس پہ تو پوری مجلس ہونی چاہیے، اس پہ تو ٹائم لگے گا اور گھنٹوں گفتگو ہوگی. نہیں، کلام قل ودل، یعنی قلیل ہونا چاہیے، مدلل ہونا چاہیے. ایسا ہو کہ تھوڑے سی ایک جملے میں بات پہنچ جائے. آقا بہجت نے ارشاد فرمایا جس چیز کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ حرام ہے اس سے دوری اختیار کرو، اور جس چیز کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ واجب ہے اسے انجام دو. والسلام. بالکل مختصر 2 جملے میں انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا جو معلوم ہے اس پر عمل کرو، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس سے دور رہو. 2 جملے میں انسان کا خلاصہ ہو گیا. اب اس میں ایک تیسری قسم پائی جاتی ہے جو لوگوں میں ہوتی ہے، ہم جانیں گے ہی نہیں، کیونکہ جتنا جانیں گے اس سے زیادہ عمل کرنا پڑے گا. بڑی مشکل کام ہے یہ. لہٰذا ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہم مجلس میں جاتے ہی نہیں ہیں. میں خیریت تو کہیں میں کرواتا ہوں مجلس، تبرک بٹتا ہے، مجلس ہوتی ہے، لیکن میں خود نہیں جاتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ نیا بتا دیتے ہیں، اور جب بتا دیتے ہیں تو اب جان لیا ہے تو عمل کرنا پڑے گا. لہٰذا نہ مجلس میں جائیے، نہ جانیے، اور نہ جانیں گے تو پھر اس پر عمل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سرے سے ہی مصیبت دور. دیکھیے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو 2 قسم کا ہوگا. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا قاصر، جاہل قاصر. ایک لفظ ہوتا ہے جاہل مقصر. قاصر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ریسورسز، وہ امکانات جس سے اس کو انفارمیشن ملے، اس کو اطلاعات ملے، اس کے پاس نہیں ہے. مثلا کسی جنگل میں رہتا ہے، کسی دیہات میں رہتا ہے جہاں آج تک مثلا انٹرنیٹ نہیں پہنچا ہے، لائٹ نہیں پہنچی ہے. جیسے ایک زمانے میں ایک گاؤں میں گیا تھا تو وہاں میں نے جا کے پوچھ لیا کہ لائٹ نہیں آ رہی ہے. بولے ہاں وہ پچھلے ہفتے گئے تھے وہ ٹاؤن ایریا میں، ان سے جا کے میں نے کہا کہ لائٹ کب آئے گی تو انہوں نے کہا تم چلو آ رہی ہے.
تو وہ شاید پیدل آ رہی تھی لائٹ کی، ابھی تک پہنچی نہیں، ایک ہفتہ گزر گیا تھا. تو جو ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں لائٹ بھی رکشے سے اور پیدل آتی ہے، ایک ایک ہفتہ لگ جاتے نہیں پہنچتی ہے، جو ایسی جگہ ہے جہاں پر اطلاعات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جہاں پر انفارمیشن حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو لوگوں سے، مدارس سے، علماء سے، کتابوں سے، علم سے، اسکول سے دور ہے جو جگہ، یہ مقصر ہے بیچارہ، یہ قاصر ہے. یعنی اس کے پاس وہ امکانات ہی نہیں ہے، وہ فیسلٹی ہی نہیں ہے جہاں سے یہ علم حاصل کر سکے. یہ قاصر ہے، اس کا حساب و کتاب الگ ہے. جیسے مولا کائنات سے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک وہ قوم ہے کہ جہاں کوئی ہادی نہیں پہنچا، کوئی رہنما نہیں پہنچا، کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی امام نہیں پہنچا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. ابھی بھی یہاں پر آپ بے آف بنگال میں ایک آئیلینڈ ہے، کچھ سینٹینل کر کے اس کا نام ہے، کہ جہاں پر آدیواسی رہتے ہیں جو آج بھی وہ تیر کمان چلاتے ہیں، جہاں پہ ان کے یہاں جانا، وہ کچھ جگہوں میں سے ہے دنیا کی کہ جہاں پر جانا منع ہے. اب وہ وہاں رہتے ہیں، اب وہاں ظاہر سی بات ہے وہاں رہتے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ مرتے نہیں ہوں گے، یقیناً مرتے ہوں گے، 50 60 سال 100 سال کے بعد مر جاتے. تو اب ایسا آدمی کہ جہاں پر نہ دین پہنچا ہے، نہ شریعت پہنچی ہے، نہ نبی، نہ امام، کوئی نہیں پہنچا ہے، یہ جو مر کے چلا گیا، مولا یہ بتائیے کہ ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ جنت میں آپ کیسے بھیج دیں گے؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے، ایک روزہ نہیں رکھا ہے، ایک لائن قرآن نہیں پڑھا ہے، کوئی واجب پر عمل نہیں کیا ہے، تو آپ جنت میں کیسے بھیج دیں گے؟ اور جہنم میں کیوں بھیجیں گے؟ نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے، نہ کوئی رہنما آیا ہے، نہ کوئی امام آیا ہے، تو آپ ان کو جہنم میں بھی نہیں بھیج سکتے. ان کا کریں گے تو کریں گے کیا؟ یہ سوال ہے اکثر جوانوں کے بیچ میں بھی آتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، ان کا کیا ہوگا. یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا، اور اس کا بہترین جواب مولا سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جن تک پیغام الہی نہیں پہنچا، جن تک کوئی ہادی، کوئی رہنما، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام نہیں پہنچا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اکٹھا کرے گا. اکٹھا کرنے کے بعد ان کو حکم دے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ. اب کہیں یہ کون سی بات ہوئی، جہنم میں چلے جاؤ؟ تو ایک گروہ اس میں ہوگا جو جہنم کی طرف چل پڑے گا سر جھکا کے، اور دوسرا گروہ ہوگا ہمارے جیسا جو وہاں پر بحث کرے گا. یہ کون سی بات ہے؟ آپ کا نبی ہم تک نہیں آیا، جہنم میں ابھی ہم ہی جائیں. آپ کا رسول ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس پہ جہنم میں ہم کیوں چلے جائیں؟ جیسے ہمارے یہاں کی امت ہے، ہر چیز میں سامنے والے کی غلطی، وہاں پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا کہ آپ کا نبی نہیں آیا تو میں کیا کروں، آپ کی کتاب مجھ تک نہیں پہنچی تو میں کیا کروں، آپ کا عالم نہیں آیا، آپ کا نبی نہیں آیا، آپ کا رسول نہیں آیا، میں کیوں جہنم میں چلا جاؤں؟ خدا کہے گا وہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو جنت میں ڈال دو، اور ان کو جہنم میں ڈال دو، ان کو جہنم میں ڈال دو. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ تو جہنم میں جا بھی رہے تھے. کہا جب میں خدا تم سے براہ راست یہ کہہ رہا ہوں کہ جہنم میں چلے جاؤ، تم میری نہیں سن رہے ہو تو رسول خدا کی کیا سنتے؟ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد علی محمد. تو حیرت نہ کیجئے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں رسول سے بحث کرتے تھے وہاں خدا سے بھی بحث کر رہے ہوں گے. تو سمپل سا فارمولا ہے، کہیں گے جاؤ چلے جاؤ، پتہ چل جائے کتنے مطیع و فرما بردار ہو. اگر خدا جو ڈائریکٹ بول رہا ہے نبی کے بارے میں تو چلیے کہیں گے پتہ نہیں نبی ہے کہ نہیں ہے، جیسا عرب کہا کرتے تھے اتنا غریب نبی، یتیم، اگر یہ نبی بنانا ہی تھا تو فلاں قبیلے کا بناتا جس کے پاس مال و دولت تھی. جب نبی کے اوپر اعتراض و شک ہے تو پھر جب خدا کی نہیں سن رہے تو ایسے نبی کی جو بیچارہ یتیم بھی ہے، مفلس بھی ہے، غریب بھی ہے، اس کی کیا سنتے؟ تو خدا کہے گا ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو، اور جو یہاں پہ مطیع و فرما بردار ہے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے. تو عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مطیع بنیں،
اپنی روحانیت کو بہتر سے بہتر بنائے تو اس کے لیے وہی جو فرمان ہے کہ جو حرام ہے اس سے بچیں اور جو حلال اور واجبات ہیں اس کو انجام دیں. اور ایسے لوگ جو بھاگتے ہیں, جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بیچارہ قاصر تھا کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. دوسری قسم ہے قاصر کے بعد مقصر کی. مقصر کی کیا ہے؟ مقصر اسے کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کے کوتاہی کرے, جان بوجھ کر کے اپنے کام کو انجام نہ دے. مثال کے طور پر ہر چیز کا حساب ہوگا. اگر مثلا ہمارے محلے میں کہیں کوئی مدرسہ کوئی مکتب چلتا ہے اور ہم کو پتا ہے کہ چلتا ہے اور ہم کو ضرورت بھی ہے, ہم کو احکام شرعی نہیں پتا ہے, ہماری تلاوت اچھی نہیں ہے, ہماری قرائت اچھی نہیں ہے, ہمیں قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا ہے, تو ہمارے لیے پر واجب ہے کہ ہم جائیں اور جانے کے بعد وہاں سیکھیں. اکثر ہوتا ہے کہ ارے ہماری تو عمر ہو گئی, اب کیا سیکھنا ہے. نہیں عزیزوں, عمر کوئی چیز نہیں ہے. عمر سے آپ بالکل نہ ڈریں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس سے آدمی اکثر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے لہذا اب کیسے ہوگا. نہیں, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بزرگان کو دیکھا, جناب سلمان فارسی جن کی عمر بعض روایت کی بنیاد پہ 200 سے زیادہ تھی, اب ان سے بوڑھا تو ہمارے یہاں الحمدللہ نہیں ملے گا. جب وہ سیکھنے کے لیے آمادہ تھے اور اس حد تک سیکھا کہ ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہو گئے, تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میری ایج زیادہ ہو گئی ہے. نہیں, سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے. تو انسان ایسا انسان جس کے اطراف میں یہ امکانات پائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر وہاں سیکھے. اور اگر کوئی عالم ہے اس کے اطراف میں, اس کے محلے میں, اس کی نزدیک میں, تو اس سے استفادہ کرے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. مثلا کوئی ایسا حکم جو احکام شرعی ہو اور وہ غلط اس کو پتہ ہو, اور یہ آدمی مر کے دنیا سے چلا گیا, اس سے پوچھا کہ یہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے؟ کہا کہ مجھے تو ایسے ہی پتا تھا. تو تم نے کہا تمہیں کنفرم کرنا چاہیے تھا. تمہارے محلے میں مثلا فلاں عالم پائے جاتے ہیں, تمہارے پاس موبائل تھا, تم کو چاہیے تھا کہ سیدھے سیستانی صاحب سے پوچھ لیتے, ان کے یہاں ایک ای میل کر دیتے. تمہارے پاس واٹس ایپ تھا, دن بھر گروپ چھانا کرتے تھے, کبھی کسی اور کو میسج کر دیا ہوتا اس سے پوچھ لیتے. تو کہا ارے کہاں پوچھتے. نہیں, یہ جو آدمی ہے جس کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے, ایسے امکانات موجود ہیں, اس کے بعد یہ کوتاہی کرے تو یہ مقصر ہے, یہ گنہگار ہے, اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی روحانی غذا کا بھی اسی حساب سے انتظام کرے جس طریقے سے اپنی جسمانی غذا کا انتظام کرتا ہے. جب ہم اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کر لیں گے تو ہم اپنے امام سے ملاقات کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی پاک ہیں, ہم بھی پاک ہیں. جب پاک ہو جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. اور اگر ہمارے اندر کوئی کثافت, کوئی پلیدی, کوئی خرابی, کوئی کمی رہ جائے گی, ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ گنہگار سے امام ملاقات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آیت قرآن ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ ہم نے اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ اہل بیت سے برائی کو اور رجس کو دور رکھا جائے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیا جائے جیسا پاک و پاکیزہ ہونے کا حق ہے. جب
اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم پاکیزگی کو صرف تمہارے تک لے کر کے آئیں گے، برائیوں کو تم سے دور رکھیں گے. تو جب ہمارے اندر برائی ہوگی تو ہم ایسے ائمہ کے اور اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اگر امام سے نزدیک جانا ہے تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنانا ہوگا، ورنہ امام کے نزدیک نہیں جا سکتے. اور ایک جماعت جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ واجبات کی ضرورت ہے، نماز کی تو قضا ہو جاتی ہے اور عزاداری کی قضا نہیں ہوتی، یہ جو صنف ہے، میرا سمپل سا سوال ہے کہ امام معصوم جب پلیدی، گناہ، برائی، خرابی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دے گا تو تارک الصلاۃ، جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، جو روزے کو چھوڑ دیتا ہے، صرف رمضان میں دتون خرید کے اور ٹوپی لگا کے ٹہلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ 4 بجے سے ہی پتہ چلا ہے مسواک لے لیا ہے ٹہل رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر واجبات انجام نہیں دیے ہیں تو یہ سب بیکار ہے. یہ جو افراد ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مولا کے ہم بہت چاہنے والے ہیں، مولا کو ہم بہت محبت کرتے ہیں، مولا سے بہت محبت رکھتے ہیں، مولا سے بہت ارادت رکھتے ہیں، مولا ہماری سفارش کریں گے اور ہماری شفاعت کریں گے. آپ کی محبت معیار نہیں ہے شفاعت کے لیے، ان کی محبت معیار ہے. کسی نے کہا کہ بیچ سڑک میں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، کہیں گاڑی آپس میں ٹکرا جاتی ہے، 2 دوست جا رہے تھے گاڑی سے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اترے، کہا یہ کیسے گاڑی چلا رہے ہو تم، جیسے ہوتا ہے طریقہ، دماغ خراب ہو گیا، دیکھتے نہیں ہو، کدھر دیکھ رہے تھے، اب یہ نقصان ہو گیا، خرچہ ہو گیا. اب ڈرا یہ آدمی اترا کیونکہ غلطی اس بیچارے کی تھی، لیکن اب کرے تو کرے کیا. کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں شہر کے کمشنر کو جانتا ہوں. اب جیسے ہی اس نے سنا کہ کمشنر کو یہ جانتا ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں ہے، بیٹھا اور وہ چلا گیا. اب یہ دوبارہ جب آ کے گاڑی میں بیٹھا تو اس کے دوست نے کہا کہ ارے تم نے آج تک ذکر تو نہیں کیا تھا کہ تم کمشنر صاحب کو جانتے ہو. کہا کہ جانتے تو تم بھی ہو. کہاں میں تو جانتا ہوں. کہنا بحث یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، بحث یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے. میں نے اس سے کب کہا کہ وہ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے تو یہ کہا کہ میں انہیں جانتا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بعض چاہنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بڑی محبت کرتے ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں. مشکل یہ نہیں ہے کہ آپ چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، مشکل یہ ہے کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس وجہ سے نہیں چاہیں گے کیونکہ آیت قرآن کی مخالفت اہل بیت سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نزدیک ہو تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لے، ورنہ اہل بیت ایسے لوگوں سے بیزار ہیں. اہل بیت ایسے لوگوں سے بیزار ہیں. آیت قرآن کی صراحتاً مخالفت ہے یہ. جیسے ایک اور مثال عرض کر دوں، مولا کائنات جب اللہم صلی علیہ جب جناب سیدہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئیں اور کہا کہ فداک میرا حق ہے، مجھے واپس کرو، اور تخت خلافت پہ بیٹھنے والے نے جناب سیدہ کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. مولا کائنات دربار پہنچے اور جانے کے بعد احتجاج کیا، اور امام نے کہا کہ حاکم تو نے جناب سیدہ کی جو دلیل تھی اسے رد کیوں کیا؟ کہا کہ جناب سیدہ جو ہیں، ایک یہ کہ وہ خود جو ہیں وہ شاکی ہیں، یعنی کمپلیننٹ ہیں. جو آدمی کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ وٹنس گواہ نہیں بن سکتا ہے. چونکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے لہذا ان کی جو شکایت ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ساتھ میں گواہ کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، جو ابھی
بچے ہیں، لہذا بچوں کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ امام نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پیغمبر نے جناب زہرا کی گواہی کو کامل گواہی کے برابر رکھا ہے؟ دوسری بات، اچھا یہ بتا کہ اگر دو آدمی گواہ، جو تو کہہ رہا ہے کہ گواہ نہیں ہے، دو آدمی آ کر کے تیرے سامنے گواہی دیں کسی گناہ کے متعلق، کہیں کہ مثلا نعوذ باللہ جناب زہرا نے فلاں گناہ کیا ہے، دو گواہی آ کر کے دو آدمی گواہی دے دیں، تو کیا کرے گا؟ تو یہ کہتا ہے کہ اگر گواہی دے دیں گے، گواہ عادل ہوں گے، تو میں جو حکم شریعت ہوگا وہ میں حکم صادر کر دوں گا۔ مولا کائنات نے کہا لقد کفرت، اگر تو ایسا کرے گا تو واللہ تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہو جائے گا؟ کہا امام نے اس لیے کافر ہو جائے گا کیونکہ جب یہ کہہ دیا گیا ہے، آیت قرآن میں موجود ہے کہ یہ آیت تطہیر کی مصداق ہیں، یہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں جن سے کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی پوری امت آ کے کھڑی ہو جائے اور آنے کے بعد ان کے مقابلے میں گواہی دے اور تو فیصلہ سنا دے تو دین سے خارج ہو جائے گا، لیکن ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا۔ تو عزیزوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے نزدیک ہوں تو پاک و پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اور میدان کربلا میں جتنے اصحاب ہیں، اللہ اکبر، وہ اس درجے کے اصحاب ہیں کہ نہ فقط وہ خود پاک و پاکیزہ تھے بلکہ طابت الارض الذی فیہا دفنتم، کہ وہ ارض، وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی کہ جس میں تم دفن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام سے نزدیک ہوں تو طیب و طاہر ہونا ضروری ہے، پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اپنے گناہوں سے دور ہونا ضروری ہے، گناہوں کا توبہ کرنا ضروری ہے۔ باب توبہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، جب بھی موقع ملے توبہ کرے آدمی، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے مانگے۔ ایک ذات جو میدان کربلا میں پائی جاتی ہے، اس سے بڑا گنہگار کہاں ملے گا؟ لیکن انسان کتنا بڑا بھی گنہگار ہو، اگر اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جناب حر ایک محرم کو امام حسین کو روکتے ہیں، ان کے قافلے کو روکا۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ تفصیلات بیان کرتا جناب حر کے سلسلے میں، چند جملے۔ جناب حر، جو ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ امام کے پرانے چاہنے والے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو گفتگو امام کے ساتھ ہوئی اس میں صراحتاً انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب امام حر کے لشکر کو سیراب کر چکے اور اب چاہتے ہیں کہ وہاں سے حرکت کریں، وہاں سے آگے بڑھیں، تو حر نے امام کے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا۔ امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر کہتا ہے کہ اگر آپ کی ماں جناب سیدہ نہ ہوتی تو میں آپ کو جواب دیتا۔ امام نے کہا کہ مجھے اہل کوفہ نے خط لکھا ہے، اور کہتا ہے میں نے نہیں لکھا، مجھے کوفے والوں نے بلایا، کہا میں نے نہیں بلایا۔ یعنی حر ان میں سے چند افرادوں میں سے تھا کہ جس نے امام حسین کو خط نہیں لکھا۔ 22,000 18,000 کی عدد ملتی ہے، 18,000 لوگوں نے خط لکھا، لیکن حر ان میں سے نہیں تھا۔ ابن زیاد نے ایسے آدمی کو بھیجا ہی تھا کہ جس کے یہ خطرہ نہ ہو کہ جا کر کے امام حسین سے مل جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب حر پہلے سے اس مزاج کے تھے، امام کے چاہنے والے تھے، نہیں۔ جیسے ایک فوجی ہوتا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تو اس کے بعد وہ سوچنا سمجھتا نہیں ہے، جو حکم ہوتا ہے اس کو نافذ کرتا ہے۔
حر نے کہا کہ مجھ سے مطلب نہیں ہے، جب تک کہ حاکم کا حکم نہ آ جائے گا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ امام نے کہا ساتھ چل میرے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، ابن زیاد کا فرمان ہے جہاں پہنچے ہو وہیں رک جانا۔ حر نے فوراً قافلے کو رکوا دیا۔ 5 محرم کو فرمان آیا کہ خیمے کو دریا سے ہٹایا جائے۔ حر آیا، اس نے کہا کہ خیمے کو دریا سے ہٹا لیا جائے۔ کہا گیا کہ ان کے اوپر سختیاں کی جائے، حر نے پانی لینے آنے سے منع کیا۔ 7 تاریخ کے بعد پانی بند کر دیا گیا۔ کس نے بند کیا؟ حر نے بند کیا۔ شب عاشور جب خیام حسینی میں پانی نہیں ہے، بچے العطش العطش کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، اور جب صبح عاشور نمودار ہونے والی ہے اس وقت حر بے چین ہے، اپنے خیمے میں کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ان کا بیٹا دیکھتا ہے کہ اے بابا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، کیا سبب ہے بے چینی کا؟ حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا فیصلہ یہ کیا ہے کہ مجھے لے چلو امام حسین کے پاس۔ عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا آپ تصور کریں کہ حر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین کربلا پہنچے، حر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، حر وہ ہے کہ جس کے وجہ سے ایسے اصحاب جیسے امام کے جد رسول اللہ کو ملے، ایسے اصحاب جو امام کے بابا امام علی کو ملے، ایسے اصحاب جو امام حسن کو نہیں ملے، ایسے اصحاب حر کی وجہ سے اب قتل ہونے جا رہے ہیں۔ حر وہ ہے جس کی وجہ سے یہ نوامیس اہل بیت اسیر ہوں گے۔ اب یہ حر اپنے خیمے سے نکلتا ہے اور نکل کے امام حسین کے پاس پہنچتا ہے، اور جانے کے بعد معافی مانگتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں امام حسین کی معافی کتنی سخت ہے۔ کیا امام حسین یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اور تیری معافی سے میں تجھے اگر معاف کر دوں گا تو تیری آخرت سنور جائے گی، لیکن میرے بچے تو پیاسے ہیں نا، میرے اصحاب تو پیاسے ہیں نا، میرے اصحاب تو مارے جائیں گے نا۔ لیکن نہیں عزیزوں، امام مظہر ہوتا ہے خدا کی صفات کا۔ ادھر حر نے معافی مانگی، ادھر میرے مولا نے معاف کر دیا۔ کہا حر انت الحر فی الدنیا والآخرہ، حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ میرا مولا ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جیسے جیسے گناہ کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اگر ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو امام اسے معاف کر دیتا ہے۔ حر کی غیرت یہ تھی کہ آتے ہی ساتھ ہاتھ جوڑا، کہا آقا بس میں جانا چاہتا ہوں، مجھے مہلت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، میں مقتل میں جاؤں اور آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کروں۔ امام کی بنتا ہے کہ امام نے حر کو کچھ لمحوں کے لیے روکا، کہا حر تم میرے مہمان ہو، چند لمحہ ٹھہر جاؤ۔ لیکن حر کا جب اصرار بڑھا تو امام نے اجازت دی۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ سب سے پہلا حر ایک ایسے آدمی تھے جنہیں امام نے بہت جلدی اجازت دے دی۔ کسی سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حر کو تو امام نے روکا کہ نہیں ابھی مت جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، لیکن حر کو نہ روکا، تو مجھے جواب یہ ملا۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ حر آئے، اور آنے کے بعد مہمان جب آتا ہے تو مہمان کے لیے ایک گلاس پانی پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہائے مظلومیت امام حسین کہ مہمان نوازی کے لیے ایک قطرے آب نہ تھا، اس وجہ سے امام نے اجازت دی، کہا حر میدان میں جاؤ،
ان کو اجازت ملی، جانے کے بعد مقتل میں جنگ کیا، زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد زمین کربلا پر تشریف لائے اور آواز دی، آقا میرا سلام قبول کیجئے، امام سرانے پہنچے، اور تم گھبراؤ نہیں، یہ میری ماں کا رومال ہے، اسے لے جاؤ، یہ صرف رومال نہیں بلکہ پروان جنت ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔